إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد صلى على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى على محمد وعلى محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والآثار الباقرية والمآثر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات محمد وآل محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم اجمعین۔ مجلس امام حسین علیہ السلام مولا کی بارگاہ میں توسل اختیار کرتے ہیں اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے، عزاداری کی قبولیت کے لیے، خلوص کے لیے، گناہوں کی مغفرت کے لیے، اور جو اپنی حاجات لے کر آئے ہیں، مریضوں کی شفا یابی، وسعت رزق، تمام حاجات کی برابری کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا نام امام حسین بریا وجیہا عند اللہ اشفع لنا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اتنے مومنین اور مل کے یا وجیہا اشفع لنا۔ ایک مرتبہ اور ظہور امام کے لیے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اما بعد فقد قال الله الحكيم
في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نام امام حسین پر صلوات بھیجیں محمد. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ذکر قرآن و ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے آپ کی خدمت میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے، بجائے خود ہی ایک سعادت ہے. قیامت کے گواہوں میں ایک گواہ ہے جس مقام پر وہ عمل انجام پائے، وہ مقام گواہی دے گا اس عمل کرنے والے کے حق میں. مثلا اس مقام پر مجلس عزا منعقد ہو رہی ہے تو یہ فرش گواہی دے گا آپ تمام عزاداروں کے لیے کہ یہاں پر یہ بیٹھے تھے اور ذکر قرآن اور ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام میں مصروف تھے. تو یہ ہم اپنے لیے ایک سعادت سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ میرے گواہوں میں ایک گواہ کا اضافہ ہو رہا ہے. میں پہلی بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو خود ہی ایک سعادت ہے. اور جب یہاں فرش عزا پر تشریف فرما ہوں آپ تو ایک اصل مقصد تو ذکر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ہے. خود بخود چونکہ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے. اور یہ اللہ نے اپنے عرش کے داہنے طرف لکھا، اللہ نے اپنے عرش کے دائیں طرف یہ لکھا ہوا ہے. یہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے. تو یقیناً جب مجلس امام حسین میں آتے ہیں تو ہدایت کا نور لے کے جاتے ہیں، نجات کی سبیل لے کے جاتے ہیں. اور یقیناً چونکہ آپ اس نیت سے تشریف لائے ہیں تو حضور مکرم نے فرمایا ہے کہ طالب علم کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں. تو اگر علم حاصل کرنے کی نیت سے تشریف لائے ہیں، ایسا ہی ہے نا، تو جو دین کا طالب علم ہے بالخصوص اس کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. اب میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ قبلہ صاحب بھی تشریف فرما ہے، بہت خوشی ہوئی مل کر، اور جسٹس صاحب بھی موجود ہیں، اور انہوں نے بہرحال اس فقیر کو ایک زحمت اس طرح سے کہ میرے لیے تو رحمت بنی، انہوں نے زحمت فرمائی کہ انہوں نے اور ان کے برادر مکرم انہوں نے مدعو کیا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. دیکھیں قضاوت بھی وہ کر سکتا ہے جس کے پاس علم ہو. جی قضاوت، صحیح قضاوت وہ کر سکتا ہے جس کے پاس علم ہو. اس لیے علی اعلم هذه الامہ بھی ہیں اور اقوی هذه الامہ بھی ہیں. علم میں بھی سب سے افضل ہے، قضاوت میں بھی سب سے افضل ہے. قول شاعر کے قضاوت میں ہے پہلا سمجھ میں آتا ہے. یہ سارے مسلمان کہتے ہیں کہ علی سے بڑھ کے فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں تھا، جبھی تو علی کو بلاتے تھے فیصلہ کرنے کے لیے. جبھی تو مولا علی علیہ السلام کو بلاتے تھے نا کہ آپ ہمارے امور میں فیصلہ فرما دیجئے. اور مولا علی علیہ السلام چونکہ رب العالمین کے نمائندے ہیں تو جیسے اللہ موسیٰ کو بھی رزق دیتا ہے اور فرعون کو بھی رزق دیتا ہے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں بھائی، اللہ یہ نہیں کہتا فرعون سے کہ تو مجھے اللہ مانتا ہی نہیں. بات پہنچ رہی ہے؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ تو مجھے اللہ مانتا ہی نہیں، میں تجھے رزق کیوں دوں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رب المسلمین نہیں ہے خالی. ہائے 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 بھائی، رب المسلمین تو نہیں اللہ نے کہا نا. کیا کہا؟ آج سب کو یاد ہے، میرے ساتھ پڑھیے گا، الحمدللہ رب وہ تو عالمین کا پروردگار ہے، وہ تو عالمین کا رب ہے. اچھا، جیسا رب ویسا رسول. وما ارسلناک الا رحمتن، آپ بھی رحمت خالی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، آپ بھی حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت خالی مومنوں کے لیے نہیں ہے، خالی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے.
وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اچھا پہلی بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو یہاں کی مثال دے دوں۔ دیکھو عالمین کا مطلب کیا ہے یہ مجھے نہیں معلوم، خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم عالمین کی حد کیا ہے۔ اچھا میں اتنا جانتا ہوں کہ خالی میاں والی تو عالمین نہیں ہے جی جی۔ اچھا خالی لاہور پنجاب بھی عالمین نہیں ہے، خالی پاکستان بھی عالمین نہیں ہے، خالی ایشیا بھی عالمین نہیں ہے، خالی دنیا بھی عالمین نہیں ہے۔ مجھے تو نہیں معلوم عالمین کی حد کیا ہے، بس میں اتنا جانتا ہوں کہ اللہ نے اپنا تعارف کروایا الحمدللہ رب العالمین، مصطفیٰ کا تعارف کروایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اب جہاں جہاں تک خدا کی ربوبیت جائے گی وہاں وہاں تک مصطفیٰ کی رحمت جائے گی۔ اچھا اگلا مرحلہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ رب العالمین ہے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اب ان کا جو جانشین ہوگا وہ خالی ایک مکتب کا امام نہیں ہوگا، ہاں وہ خالی ایک فرقے کا امام نہیں ہے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، وہ خالی ایک علاقے کا امام نہیں ہے، ایک قوم کا امام نہیں ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین ہے اور جیسے رسول رحمت للعالمین ہے، علی بھی امام العالمین ہے۔ اور دیکھیں ترتیب یہی ہے جو میں نے ماشاءاللہ اتنی تعداد میں آپ موجود ہیں اور اللہ جانے کہاں تک بات آواز پہنچ رہی ہو، صحیح شیعہ عقیدہ یہی ہے کہ علی کا اس کائنات میں تیسرا نمبر ہے۔ یہ گھبرا تو نہیں گا میں نے کیا کہہ دیا؟ یہ میں نے اللہم صلی علی، دیکھو صحیح شیعہ عقیدہ یہی ہے، صحیح شیعہ عقیدہ یہی ہے کہ علی سے کائنات میں دو بڑے ہیں۔ علی سے کائنات میں دو ہی بڑے ہیں جی، ایک اللہ بڑا ہے، ایک مصطفیٰ بڑے ہیں۔ تو علی سے کائنات میں دو بڑے ہیں، ایک اللہ بڑا ہے، ایک مصطفیٰ بڑے۔ بہت توجہ کیجئے گا، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ایک اللہ بڑا ہے، ایک مصطفیٰ بڑے ہیں۔ لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ ان دونوں بڑوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں یہ چھوٹا ہوگا۔ دیکھو میں صحیح شیعہ عقائد کی ترویج کے لیے یہاں آیا ہوں۔ جو صحیح شیعہ عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ بڑا ہے، پھر مصطفیٰ ہے، پھر مرتضیٰ ہے۔ قبلہ صاحب نے کہا کہ میں اس جملے کو دہرا دوں، میں اس کو ایک اور انداز سے کہتا ہوں، اجازت ہے؟ یعنی اس پوری کائنات میں مصطفیٰ کا ایک ہی استاد ہے اور وہ ہے خدا۔ علمک ما لم تکن تعلم، سورہ نساء میں فرمایا آپ کو وہ سکھلایا کہ جو، اس کا ترجمہ معمولاً اب اس فقیر کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سعادت دی کہ مجھے ترجمہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی عربی سمجھنے کے لیے، لیکن میں دیکھ لیتا ہوں کہ کیا لکھا ہے، کیا نظریات ہے لوگوں کے۔ تو معمولاً اس کا ترجمہ یہ کہ علمک ما لم تکن تعلم، سورہ نساء کی آیت ہے، آپ کو وہ سکھلایا جو آپ نہیں جانتے تھے نا۔ علمک ما لم تعلم نہیں ہے، قبلہ تشریف فرمائے، علمک ما لم تعلم ہوتا جو آپ نہیں جانتے تھے آپ کو سکھلا دیا۔ علمک ما لم تکن تعلم، جو کوئی سیکھ ہی نہیں سکتا تھا کبھی، جو سیکھنا ممکن ہی نہیں تھا وہ ہم نے آپ کو سکھلایا۔
تو اس پوری کائنات میں مصطفیٰ کے ایک ہی استاد ہے، کا ایک ہی خدا رب العالمین، اور صدر اسلام میں مصطفیٰ کا ایک ہی لائق ترین شاگرد ہے جس کا نام ہے مرتضیٰ۔ اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، استاد کی کتاب کا نام قرآن ہے، شاگرد کی کتاب کا نام نہج البلاغہ ہے، وہ خود مصطفیٰ کس مقام پر ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ دیکھو مصطفیٰ کی شان سننی ہے نا، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، مصطفیٰ کی شان سننی ہے نا تو یا اللہ کے قرآن میں دیکھو یا حیدر کے فرمان میں دیکھو۔ اصل جو شان مصطفیٰ ہے نا، ہاں وہ یہی ہے۔ تو مرتضیٰ سے کائنات میں دو بڑے ہیں، خدا ایک مصطفیٰ، دونوں نے یہ کہا کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں چھوٹا ہوگا۔ اب آپ کو میں روایت سناؤں ایک، انشاءاللہ جب جنت میں پہنچیں گے نا تو جنت کے دروازے پر دروازہ بند ہوگا، روایت میں ان باب الجنت من یاقوتۃ حمراء، اچھا ماشاء اللہ بڑے خوبصورت دروازے یہاں لگے ہوئے ہیں، لکڑی کے دروازے ہوتے ہیں، اسٹیل کے ہوتے ہیں، اور مثال کے طور پر مصنوعات کے ہوتے ہیں، لیکن جنت کا جو دروازہ ہے نا، ان باب الجنت من یاقوتۃ حمراء، جنت کا دروازہ سرخ یاقوت کا ہے، جنت کے علی صفائح الذھب، اس پر سونے کی کنڈی لگی ہوئی ہے۔ دروازہ بند ہوگا، جنتی سے کہا جائے گا کہ اس کو کنڈی کو مارو دروازے پر، فَإِذَا دَقَّتِ الْحَلَقَةُ عَلَى الصَّفْحَةِ تَنَّتْ وَقَالَتْ يَا عَلِي، جب وہ کنڈی دروازے پر لگے گی تو اس سے تنت، تنین کہتے ہیں شور کو، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لفظ تنین یعنی شور، تنت ایک شور کی آواز آئے گی، وقالت یا علی، میں کچھ کہہ رہا ہوں، اچھا میں سوال کر رہا ہوں آپ سے، جب وہاں یا علی کی آواز آئے گی تو جس منافق کو یہاں نعرہ حیدر اور یا علی برا لگتا ہے، تو اب جیسے یا علی کہنے سے تکلیف ہو رہی ہے، وہ تو جنت میں جا ہی نہیں سکے گا، یہ اللہ نے ایک فلٹر لگایا ہوا ہے، ہائے 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 ہائے، موجودہ زمان میں فلٹر کا لفظ سمجھ رہے ہیں نا اب، تو ایک فلٹر لگایا ہے اللہ نے، تو اب جب یا علی کے ذکر سے تکلیف ہو جائے تو فلٹر یہ کہ بھئی جنت میں نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں سے تو یا علی کی آواز آ رہی ہے، تو اب ایک ہی جگہ بچتی ہے پھر، جی 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 بھائی اب ہر جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نظام میں رکھا ہے، مسجد میں بھی علی ہے تو ممبر پہ بھی علی، اور کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ بھی علی، اور ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی، اور جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ بھی علی، بھائی ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، ہر جگہ ہی علی ہے، ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، اور بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ آپ نے تو مزاج ہی ایسا بنا دیا، کیا کہنے آپ کی سماعتوں کی۔ جی جی مجھے بتلایا گیا تھا کہ ماشاءاللہ کافی بلند سماعتیں ہیں اور سوچنے سمجھنے والے اور پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما، واقعی محسوس ہو رہا ہے ایسا۔ اچھا آپ کے لیے میں دو مصرے کہوں، میں بڑے دل سے کہہ رہا ہوں یہ، رونق ہے ایسی بزم جناب امیر میں، رونق ہے ایسی بزم جناب امیر میں، محسوس کر رہا ہوں میں خود کو غدیر میں، محسوس کر رہا ہوں میں خود کو غدیر میں،
اور یہ میں نے شراب حب علی اب نہیں چکھی. پہلی مرتبہ تھوڑی ہے یہ تو مولا کے جس ذکر میں بیٹھ جاؤ تو دل کی ایسی ہی شادابی ہوتی ہے, چہرے پر ایسے ہی رونق ہوتی ہے, زبان پر ایسے ہی علی علی ہوتا ہے, ایسا ہی ہے نا. تو میں نے شراب حب علی اب نہیں چکھی. پھر سے سننا, رونق ایسی بس میں جناب امیر میں محسوس کر رہا ہوں میں خود کو غدیر میں, اور میں نے شراب حب علی اب نہیں چکھی. پہلا موقع نہیں ہے, میں نے شراب حب علی اب نہیں چکھی, مولا نے خود ملائی تھی میرے خمیر میں. ہائے ہائے ہائے. بزرگوں کی دعائیں ہیں آپ تو. اللہ رب العالمین, مصطفیٰ رحمت للعالمین, علی امام العالمین, ان کا جو جانشین ہوگا وہ عالمین کا امام ہوگا. اسے جنات سے گفتگو بھی آتی ہوگی, ہاں وہ منطق و طیر بھی جانتا ہوگا, وہ عالمین کا امام ہوگا. اور عالمین کے امام ہونے کی وجہ سے علی کبھی بھی یہ نہیں پوچھیں گے سوال کرنے والے سے کہ تو مجھے امام مانتا ہی نہیں. ہائے ہائے ہائے, میں کچھ کہہ رہا ہوں. جیسے اللہ رزق دینے والے کو یہ نہیں کہتا نا کہ تو مجھے اللہ مانتا ہی نہیں تو میں تجھے کیوں رزق دوں. اللہ نے تو فرعون کو بھی رزق دیا ہوا, نمرود کو بھی رزق دیا ہوا, آج کے فرعونوں کو بھی دیا ہوا. ہائے ہائے ہائے, کچھ کہہ دیا میں. تو کیونکہ اللہ رب العالمین ہے, اس نے وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے, اس کی ایک رحمت مطلق ہے. یہ رحمان اور رحیم ریپیٹ لفظ نہیں ہے خالی کہ دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. رحمان کا مطلب بھی رحمت کرنے والا, رحیم کا مطلب بھی رحمت کرنے والا. ہاں, رحمان کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں مومن کو بھی دے کافر کو بھی دے. رحیم کا مطلب ہے کہ جس کی ایک رحمت مخصوص ہے وہ خالی مومنوں کو ہے جو جنت میں دے گا وہ. تو اس لیے علی بن ابی طالب علیہ السلام کوئی ان سے آ کے پوچھتا تھا تو انہوں نے کبھی بھی منع نہیں فرمایا. بلکہ جناب احمد جاوید صاحب ایک اہل سنت شاعر ہیں, کراچی میں انہوں نے ایک طرحی محفل میں اس مصرے کو پڑھا تھا, اور تصوف سے ان کا تعلق ہے. ہو سکتا ہے ان کے سارے نظریات سے ہم اتفاق نہ بھی کرتے ہوں, لیکن اہل سنت ایک اچھے فلسفی بڑے شاعر ہیں. انہوں نے لکھا کہ اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون. تھوڑا سا ایک مشکل مصرع ہے. الطاف یعنی سخاوت کو, اس لطف و کرم کو. اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون, سائل نے کبھی درس علی کے نہ سنا. کون, یہ نہیں پوچھا کون تو مجھے امام مانتا ہے یا نہیں مانتا. ہائے ہائے ہائے, علی ابن ابی طالب نے عطا کیا, سب کو عطا فرمایا. اس لیے یہ وسعت ظرفی اور وسعت قلبی یہ ہونی چاہیے انسان. ہمیں جو دعا سکھلائی گئی, اللہم ادخل علی اہل القبور سرور, اللہم اغنی کل فقیر. پروردگار ہر فقیر کو غنی بنا دے. یہاں پر یہ نہیں کہ اللہم اغنی کل فقیر مسلم, ہر مسلمان فقیر کو غنی بنا. اللہم اشفی کل مریض, کہ ہر مریض کو شفا عطا فرما. یہ نہیں کہ اللہم اشفی کل مریض مسلم, ہر مسلمان مریض کو شفا عطا فرما. اہل بیت علیہ السلام جو ہے نا وہ عالمین کے لیے تھے, حسین بھی عالمین کے لیے. ہائے ہائے ہائے, بات پہنچ رہی ہے. حسین عالمین کے لیے. اس لیے آج امام حسین علیہ السلام سے جو رہنمائی ہے, جو نور ہدایت ہے, ہر ایک اپنی اپنی ظرفیت کے مطابق سب لے رہے ہیں. کیا شیعہ, کیا سنی, کیا مسلم, کیا غیر مسلم. اور یزید کا نام ایسا گالی بن چکا ہے کہ اگر کسی ملحد کو بھی یزید کہہ دو تو اس کو بھی برا لگتا ہے. ارے بھائی تم تو ایتھسٹ ہو, تم تو کسی مذہب کو مانتے ہی نہیں. کہا نا نا نا, تقسیم خیر و شر ہوئی صدقے حسین کے. ہائے ہائے ہائے, یہ میری ایک محنت ہے, آپ تک پہنچا رہا ہوں میں. تقسیم خیر و شر ہوئی صدقے حسین کے,
سارے برے یزید کے، اچھے حسین کے۔ بات تمام ہو جائے گی آہستہ آہستہ۔ یولی بات سمجھ آ رہی؟ تو اب دیکھیں یہ تسلسل ہے۔ حسین فقط نواز رسول نہیں ہے، میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بات شروع کی، اللہ رب العالمین، حضور رحمت للعالمین، علی امام العالمین۔ میں نے عرض کیا کہ چونکہ حضور رحمت للعالمین ہے تو حضور کی جگہ پر جچتا وہی ہے جو کچھ تو محمد جیسا لگتا ہو۔ پتہ نہیں میں نے کیا کہہ دیا۔ دو ہی موقع ہیں دیکھو جہاں شبہ ہوا کسی پر کسی اور کا، سمجھے اس بات کو آپ؟ دو موقع خاص ایسے ہیں جہاں کسی پر کسی اور کا شبہ ہوا، یا شب ہجرت علی پر محمد کا شبہ ہوا، یا صفین کے میدان میں عباس پر علی کا شبہ ہوا۔ ایسا ہی ہے تو کوئی سنخیت تو ہو، کوئی سنکرنائزیشن تو ہو، ہاں تو وہ اس تسلسل میں اسی طریقے سے اب عبداللہ حسین علیہ السلام ہجرت میں کیا ہوا؟ ہجرت میں مولا علی علیہ السلام بستر رسالت پر ہیں، لوگ سمجھتے رہے کہ محمد ہے۔ مولانا اظہر حسن زیدی صاحب علی اللہ مقامہ، ان کی بڑی خدمات ہیں، خاص طور پر اہلیان پنجاب کے لیے تو بہت زیادہ خدمات ہیں ان کی۔ وہ ان جملوں کو کہتے تھے، میں ان کی روح کو اصالِ ثواب کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں تاکہ اس مجلس میں ان کی روح بھی شامل ہو جائے، انشاءاللہ سے شامل ثواب ہوں۔ وہ کہتے تھے کہ اپنے خاص انداز میں کہ جب مولا علی نے پوچھا نا کہ یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی، کہ علی جان بچ جائے گی اگر تم ہم بن کر سو جاؤ۔ ہائے 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 ہائے، بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر تم ہم بن کر سو جاؤ۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں فطرت کی بات ہے، جاگتے ہوئے کی نقل کرنا تو بڑا آسان ہے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، سوتے ہوئے کی نقل کرنا۔ آپ کسی سے کہیں بھائی ان کی طرح سو جاؤ، بھائی یہ کیسے سو سکتے؟ ہم تو سوتے ہوئے اختیار میں نہیں ہوتے۔ ہاں یہی تو فرق ہے تم میں اور علی میں۔ کہ اگر تم ہم بن کر سو جاؤ تو ہماری جان بچ جائے گی، تو سوتے ہوئے کی نقل کرنا۔ پھر وہ کہتے ہیں اللہ کو دیکھو، سونا ایک ہوتا ہے سلیپنگ اور ایک ہوتا ہے سونا گولڈ۔ کہتے ہیں اللہ کو علی کا سونا اتنا کھرا لگا، ہائے 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 میں قربان الفاظ، اتنا پیور تھا، اتنا خالص تھا کہ اللہ نے کہا علی میں آپ سے یہ سونا خریدنا چاہتا ہوں۔ ہائے ہائے میں قرآن کی آیت سے جوڑ رہا ہوں، علی نے اپنا نفس بیچا تھا، ہاں تو میں اس سونے کو خریدنا چاہتا ہوں، اور علی ہے عبد خالص خدا۔ تو اللہ نے پوچھا کہ علی میں سونا خریدنا چاہتا ہوں، کیا قیمت؟ کہ پروردگار جو تیری مرضی۔ جنہیں جملہ سمجھ میں آیا میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ انسانوں میں سے ایک ایسا ہے جو اپنی مرضی ہی بیچ دیتا ہے، ہائے 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 ہائے، اپنا نفس بیچ کر سب کی رب کی مرضیاں خرید لیتا ہے۔ یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، ہو جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے۔ نہیں آپ نے جملہ مس کر دیا، اب میں تفصیل میں تو نہیں جا سکتا، دیکھو جس کو جتنا سمجھ میں آ جائے۔ ہو جان کا خطرہ تو یہ رویا، تھوڑا سمجھیں گے تو میں آگے بڑھوں۔ ہاں رونا تو اہل بیت جان ڈر سے تو روتے نہیں نا کبھی۔ ہو جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے، سمجھ میں آ گئی بات؟ ہو جان کا خطرہ تو یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، ہو جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے۔ بے ذکر خدا رات یہ کھویا، اور بستر نہ ہو احمد کا تو سویا، بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے۔ ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے،
دیکھو اب آدھا مصرع میں کہوں گا، آدھا اگلا خود کہنا ہے آپ نے. ہر فہم سے بالا ہے، یہ حق کا ولی ہے، اور سوئے تو محمد ہے، جاگے تو علی. بات موضوع آج اختتام تک پہنچ رہا ہے کہ فقط علی ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ میں محمد جیسا. کوئی نہیں کہہ سکتا نبی ہم جیسا. ہائے ہائے ہائے، علی نے خود کبھی کہا نہیں ہے، نبی نے کہا علی مجھ جیسا. ہائے 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 ہائے، نبی مکرم نے فرمایا جی جی کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی، آخرت میں بھی میرا بھائی. یقین فرمائیں اگر یہ فقرہ رسول اللہ نے مولا علی کے علاوہ کسی اور کے لیے کہا ہوتا نا، اتنا اس کو ریپیٹ کیا جاتا، اتنا ریپیٹ کیا جاتا، اتنا ریپیٹ کیا جاتا کہ مسلمان امت میں بچے 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 کو یاد ہوتا کہ رسول نے انہیں بھائی کہا، بھائی کہا، بھائی کہا. چونکہ علی ابن ابی طالب کے لیے کہا ہے نا. یہ مظلومیت ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی. کیا ویسے پوچھیں، ہو سکتا ہے کسی عالم سے، علامہ سے، مفتی صاحب سے، ہو سکتا ہے ان کو بھی انہیں تفصیل پتا ہو، کیونکہ یہ بات ہی نہیں کہی گئی، چھپا لیا گیا. اب تو خیر سوشل میڈیا کا دور ہے تو آہستہ آہستہ باتیں آ جاتی ہیں سامنے. بہرحال اللہ رب العالمین، مصطفیٰ رحمۃ اللہ عالمین اور جو ان کے قائم مقام ہو. تو اب عالمین کے لیے میں نے کہا نا اتنی وسعت دل میں رکھیں. کم سے کم شروع پتہ کہاں سے کریں؟ کم سے کم اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اہلیہ کے لیے، شوہر زوجہ کے لیے، زوجہ شوہر کے لیے، کم سے کم دل میں اتنی وسعت تو رکھیں، معاف کرنے کا اتنا جذبہ تو رکھیں کہ ہم سے یہ کہا گیا کہ دیکھو جب غیروں کے ساتھ رہو تو اس اخلاق کے ساتھ رہو کہ پتہ چلے کہ علی کا چاہنے والا ہے. فقط زبان یہاں پر کہہ رہی ہے علی 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 علی، یہ ثواب ہے، اس میں یقیناً برکت ہے، اس میں یقیناً رحمت ہے، لیکن علی کے ماننے والے کی آنکھیں بھی تو ایسی ہوں نا، خیانت نہ ہو ان میں. پتہ چلے کہ علی کے ماننے والے کی آنکھیں ہیں، پتہ چلے کہ علی کے ماننے والے کے کان ہیں، پتہ چلے کہ علی کے ماننے والے کے ہاتھ ہیں. جیسے خود علی تھے، علی کی آنکھیں اپنی آنکھیں نہ رہیں، عین اللہ بن گئی. ان کی زبان اپنی زبان نہ رہی، لسان اللہ بن گئی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بعض لوگ غلط سمجھتے ہیں. اس کا مطلب لسان اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی کوئی زبان ہے کہ جو علی کے اوپر آ کے فٹ ہوئی ہوئی ہے. اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے، اللہ کی زبان مولا علی پہ آ کے فٹ نہیں ہوئی ہوئی. مطلب یہ ہے کہ علی کی زبان مطہر سے نکلتا ہی وہ ہے جو عین مشیت پروردگار ہے. یہ مطلب ہے لسان اللہ کا. مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی زبان علی کے اوپر لگی ہوئی ہے، اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے. لسان اللہ کا مطلب ہے کہ جو مولا علی کی زبان مطہر سے صادر ہو گیا وہ عین مشیت پروردگار ہے، جو علی ابن ابی طالب صاحب کے دستے مبارک سے صادر ہو گیا. اور یہ میں نے نہیں کہا، یہ آخری جملہ کہہ کے مصائب پہ جا رہا ہوں. یہ بزرگ ایک عالم دین ابن ابی العدید معتزلی، جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی، اہل سنت عالم ہیں، انہوں نے لکھا ایک واقعہ چھوٹا سا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کی خلافت کا زمانہ تھا اور مولا علی علیہ السلام طواف کر رہے تھے. طواف کے دوران علی ابن ابی طالب نے ایک شخص کو تھپڑ مار دیا. اب یہ عجیب بات ہے نا، طواف کے دوران آپ کسی کو تھپڑ مار دیں. تو وہ گیا شخص شکایت کرنے کے لیے خلیفہ وقت کے پاس کہ بھئی علی نے مجھے تھپڑ مار دیا. تو اب مولا علیہ السلام کا جلال ایسا تھا کہ وہ مولا علی کو بلا نہیں سکے، وہ خود گئے مولا علی کے پاس کہ یا ابا الحسن آپ کے لیے ایک شکایت آئی ہے کہ آپ نے دوران طواف کسی کو تھپڑ مار دیا. مولا نے کہا اس لیے کہ یہ مسلمانوں کی ناموس پر بری نگاہ رکھ رہا تھا. اب دیکھو دل کا حال یا اللہ جانتا ہے یا 14 جانتے ہیں. بھائی ہمیں کیا پتہ کون کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے.
لیکن اللہ جانتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین، اللہ نے قرآن میں کہا ہے وہ آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے. تو اللہ جانتا ہے یا 14 جانتے ہیں؟ تو مولا علی نے کہا یہ مسلمانوں کی ناموس پر دوران طواف بری نگاہ رکھ رہا تھا، اس لیے میں نے اس کو تھپڑ مار دیا. اے کیا جملہ کہا پھر انہوں نے اس شخص سے کہا کہ تو شکایت کرنے کے لیے آئے، لیکن اب میں کیا کروں؟ لقد رآک عین اللہ ولطمک ید اللہ، تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا تھا، تجھے اللہ کے ہاتھ نے مارا تھا. جس سے غلطی نہیں ہو سکتی. یو علی، کیا بات ہے آپ کی، کیا بات ہے آپ کی، کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو عزیزوں، میری ایک ریکویسٹ خالی آخری یہ ہے کہ وہ بھی مولا علیہ السلام ہی کے نام سے عرض کروں. مولا علیہ السلام ایک جنازے میں تھے، تو جب تدفین ہو گئی مولا جانے لگے تو ایک شخص نے کہا مولا اگر یہ زندہ ہو کے بھی آ جائے نا تو یہ پکا آپ کا چاہنے والا بن جائے گا. مولا نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ مولا اب قبر میں یہ دیکھ چکا ہے نا کیا سوال جواب ہے، کیا حالات ہیں قبر کے. لیکن ہمارے لیے تو غیب ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا عالم الغیب و شہادہ، وہ غیب کا بھی عالم ہے، شہود کا بھی عالم ہے. تو ایک ہے عالم غیب، ایک ہے عالم شہود. جب مر جاتا ہے نا انسان تو غیب پھر شہود بنتا ہے اس کے لیے. جیسے کہ ابھی ملائکہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہے، لیکن ہیں کم سے کم ہر ایک کے کندھوں پہ تو بیٹھے ہوئے ہیں نا کرامن کاتبین، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں، تو قرآن میں ہے، تو نظر تو نہیں آ رہے. یہ عالم غیب. تو کہا مولا یہ اگر زندہ ہو کے آ جائے نا تو یہ قبر میں چونکہ دیکھ چکا ہے اس لیے آپ کا پکا چاہنے والا بن جائے گا. مولا نے اس کی جانب دیکھا، مسکرائے کہ یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا اپنے لیے اس وقت؟ قربان علی جن ابی طالب علیہ السلام پہ. یعنی مولا کہنا چاہتے تھے کہ وہ تو چلا گیا دنیا سے، اس کے پاس مہلت نہیں ہے، تیرے پاس تو ہے. تو وہ کیوں نہیں سوچتا یہ بات اپنے لیے؟ ہاں تو کیوں نہیں سوچتا اپنے لیے کہ میں بدل جاؤں، ایسا کہ میں پکا چاہنے والا ہو جاؤں، میں مطیع ہو جاؤں جناب امیر کا. صحیح. تو اس میں سب سے پہلی جو سیڑھی اور صفت ہے نا، دیکھو نماز اور روزہ اور عبادات تو ہے لیکن اخلاقیات. کچھ لوگ ہوتے ہیں گھر کے باہر بہت اچھے ہوتے ہیں، سمجھے میں نے کیا کہا؟ دوستوں کے ساتھ بڑے اچھے، گھر میں پہنچے صدام، بیوی کو جھڑکا، بچوں کو 2 تھپڑ لگائے اور فرعون بن کے گھومنا. ایسا نہ کریں. آپ گھر کے باہر کا جو اخلاق ہے نا وہ تو دوستوں کے لیے، گھر کے اندر کا جو اخلاق ہے وہ ہے اصل قربت اللہ، اللہ کے لیے وہ ضبط کرنا سیکھیں. آپ یقین جانیں کبھی کبھار انسان کو غصہ آ رہا ہو، شیطان حاوی ہو جاتا ہے، ایک چپ ہو جانا انسان کا کہ میں نہ بولوں، غصے میں جواب نہ دوں، غلط بات نہ کہوں. کبھی آپ کا یہ ساکت ہو جانا اللہ کی خاطر یہ آپ کی زندگی بھر کی ساری نماز شب سے افضل ہو سکتا ہے. عبادت خالی یہ نہیں ہے کہ میں مصلی پہ آ جاؤں گا، میں 24/7 ہوں مولا کا مومن، خالی 5 منٹ کا نہیں ہوں. بات سمجھ میں آ گئی؟ برا تو نہیں لگا، محسوس تو نہیں ہوا؟ انشاءاللہ اس بات کو آپ سمجھیں انشاءاللہ. جی. اور علم و عمل کا نیک قبیلہ ہے مرتضیٰ، یعنی حصول خلد کا حیلہ ہے مرتضیٰ. اور اے منکر علی تیری بساط کیا، محشر میں انبیاء کا وسیلہ ہے مرتضیٰ. تو جس علی کو ماننے والے ہیں، سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ بس عزیزوں بات تمام کر رہا ہوں یہاں پر. جیسے علی ویسے حسین، اور ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام. ایک کیفیت ہے امام حسین کے جو شہادت کے واقعات ہیں، امام حسین کا جو جہاد ہے نا وہ خاندانی روایات کے مطابق ہے. جیسے کیوں؟ اس لیے کہ اگر علی کا بیٹا ایسے جنگ نہ لڑتا تو کون لڑ سکتا تھا، لیکن جو سید الساجدین کا جہاد ہے وہ خاندانی روایات سے برعکس ہے. اس لیے کہ جن کی جدہ کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا تھا، فاطمہ زہرا سلام علیہ، انہی فاطمہ کی بیٹیاں بے مخنا و چادر روز روشن کوفہ اور شام کے بازاروں میں تھیں، اور امام زین العابدین علیہ السلام ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، کمر میں لنگر، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق. یہ خاندانی روایات سے بالکل برعکس جہاد ہے. ایسا جہاد سجاد آل محمد علیہ السلام میں سے ایسا جہاد کیا مولا نے. اس لیے کسی نے پوچھا بھی تھا کہ جب مسلم ابن عقیل گئے تھے دربار میں
تو وہ تو سینہ تان کر بات کر رہے تھے. آپ گئے تو آپ کی نظریں کیوں جھکی ہوئی تھیں؟ مسلم کتنے بھی شجاع کیوں نہ ہو، آپ سے زیادہ شجاع تو نہیں ہو سکتے. امام نے کہا تو نے انصاف نہیں کیا. جب مسلم گیا تھا تو تنہا گیا تھا. وہ بھائی اپنی نظروں کو کیسے اٹھائے کہ جس کی بہن کو تماچے لگ چکے، ایک رسی میں 12 گلے بندھے ہوئے تھے. یا زین العابدین یا سید الساجدین، آپ پر ہماری ہزاروں جانیں قربان ہو مولا. میں آج 12 محرم ہو گئی، اور روایات کے مطابق 12 محرم ہی کا دن ہے، آج کا دن، کہ جب مولا زین العابدین کرامت اور معجزے سے تشریف لائے ہیں اپنے بابا کو دفنانے کے لیے. دیکھو یعنی اب میں نے کیا جملہ کہہ دی، یعنی اب تک حسین کا لاشا دفنایا نہیں گیا ہے. عاشور کتنا وقت گزر گیا عاشور کو. حسین کا لاشا بے گور و کفن ہے نا. میں کیا عرض کروں، اس لیے لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے مولا جیسے آپ کے مصائب کا دن ہے ویسے کسی کی مصیبت کا دن نہیں. ہر امام مظلوم ہے، لیکن کسی امام کی شہادت کے بعد اس کی بچی کو تماچے نہیں مارے گئے. یہ فقط ابا عبداللہ حسین علیہ السلام ان کے مصائب ہے. میں آپ سے کیا عرض کروں، میں مقتل سے اگر پڑھوں، مجھے معاف کیجئے گا یہ جملہ مجھے نہیں پتا کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، لیکن مصائب میں اور مقتل میں ہے، اس لیے کہ کبھی آپ کو مقتل کا کوئی جملہ پڑھتے ہوئے حیا آ جاتی ہے کہ آپ کیسے کہیں. مالک بن نصر جب امام حسین بالکل ایک ایسی کیفیت میں تھے نا کہ زخموں سے چور، وقف لیستریح، امام زمین کربلا پر تھے، نہ داہنی طرف جھک پاتے تھے نہ بائیں طرف. بس وہ آیا فشتمہ، یہ لفظ ہے، یہ قبلہ سمجھ گئے کہ کیا اس کا ترجمہ ہے. مجھے معاف کیجئے گا، اس نے حسین کو ایک گالی دی. اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ لفظ کہا اس نے امام حسین صاحب کو، وہ میں نہیں کہوں گا. اس کے بعد مولا کی ہنسلی کی ہڈی پہ وار کیا اس نے. امام علیہ السلام زمین کربلا پر دراز تھے. شمر ملون آیا فرفضہ برجلہ، اس نے پیر مار کر حسین کو سیدھا کیا. آئے حسین، آئے حسین. وشمر جالس علی صدرہ، اور پھر شمر امام حسین کے سینے پر بیٹھ گئے. قابض علی شیبتہ، اس نے حسین کی داڑھی کو پکڑ لی. ضربتین میں ضربتین، حسین پر 12 ضربتیں لگی. یا ابا عبداللہ. اور حسین کے سنوں کے نیزہ پر بلند ہوا. میں نے قوم کے ایک عالم تھے ان سے سنا ہے، بعض روایات میں اس کی جانب مقاتل میں اشارہ بھی ملتا ہے کہ تمام انبیاء و مرسلین دیکھ رہے تھے نا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے منظر کو، لیکن ایک ضرب ایسی لگی کہ گویا آدم علیہ السلام برداشت نہیں کر پائے. کہ پروردگار حسین ذبح ہو رہا ہے، یہ ہم سے نہیں دیکھا جائے گا. آدم بلند ہو گئے، پھر ایک منزل آئی کہ نوح علیہ السلام بھی اٹھ گئے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی بلند ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، یہاں تک ایک منزل آئی کہ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند ہوئے. پروردگار میری گود کا بالا حسین میرے سامنے ذبح ہو رہا ہے، اس سے نہ دیکھا جائے گا. عزیزوں ایک جملہ اور کہتا ہوں، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام مشکل کشائے کائنات کھڑے ہوئے، پروردگار میری گود کا حسین ذبح ہو رہا ہے، اس سے نہ دیکھا جائے گا. یہاں تک کہ حسین کی آواز آئی، اماں سب حسین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اماں تم حسین کو چھوڑ کر نہ جانا. آئے حسین، آئے حسین. اب زیارت ناحیہ میں ایک جملہ ہے کہ لقد سکنت حواسک و خفیت انفاسک. آپ اپنے دست و پا کبھی پھیلاتے تھے کبھی سمیٹ لیتے تھے، پھر آپ نے اپنے ہاتھ اور پیر ساکن کر لیے تھے، آپ کی سانسیں رکنے لگی تھیں، آپ کی پیشانی پر موت کا پسینہ آ چکا تھا، اور آپ نیم کھلی ہوئی آنکھوں سے اپنے بچوں کی طرف دیکھ رہے تھے. حسین اس وقت بھی سکینہ کی طرف دیکھ رہے تھے. حسین جانتے تھے سکینہ یتیم ہو جائے گی، سکینہ کو تماچے لگنے کا وقت قریب آ گیا. لیکن ایک فقرے پر میں ہمیشہ سوچتا رہا کہ یہ کیوں امام حسین علیہ السلام نے اپنے دست و پا روک لیے تھے. جس کو ذبح کیا جائے، اتنی ضربیں ماری جائیں، وہ تو اور تڑپتا ہے نا. شاید وجہ یہ کہ حسین جانتے میری ماں مجھے دیکھ رہی ہے.
اگر میں اور تڑپا تو فاطمہ کے قلب کو تکلیف ہو جائے، حسین سیدہ کی گود میں ذبح ہوتے رہے۔ آخری جملہ کہتا ہوں، اب دیکھیں مجھ سے کتنے مومنین یہاں پر ملے، اوورسیز رہنے والے، اللہ نہ کرے کبھی کسی کی خبر آتی ہے والد کا انتقال ہو گیا، تو ہم جانتے ہیں وہاں پر نا وہ تڑپ رہا ہوتا ہے، میں کسی طرح پہنچ جاؤں، باپ کے جنازے پہ پہنچ جاؤں، مجھے نماز میت مل جائے۔ آپ نے کوئی ایسا بیٹا دیکھا ہے کہ باپ کا جنازہ سامنے اور وہ چھوڑ کر کہیں اور جا رہا؟ میرا بیمار باپ سید الساجد حسین کا لاشا رکھا تھا، سجاد کوفہ کے بازار ہو لیکن چونکہ امام کو فقط امام ہی دفن کر سکتا ہے، اس لیے امام معجزے سے کرامت سے تشریف لائے، امام کو کوئی اور دفن نہیں کر سکتا سوائے امام کے۔ امام تشریف لائے، بنی اسد سے وعدہ لیا تھا، میں 12 محرم کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 12 محرم خدا آپ کو انشاءاللہ کربلا لے کر جائے، آج بھی 12 محرم بنی اسد کا قبیلہ کفن پہن کر آتا ہے، آپ دیکھیے گا ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پر، کفن پہن کر باہر نکلتا ہے، کہتا ہے مولا ہمارے بزرگوں نے آپ سے وعدہ کیا تھا نا 12 محرم لاشیں دفنانے، آج ہم آئے ہیں اس وعدے کی تجدید کے لیے۔ عزیز و سجاد جب پہنچے لیکن بنی اسد کا قبیلہ کہتا ہے کسی لاشے کی پہچان ہی نہیں ہو رہی، اس لیے کہ کسی لاش پر سر موجود نہیں تھا، لوگ نیزہ پر بلند تھے سر۔ ارے ہم کیسے پہچانے کون سا لاشا کس شہید کا ہے؟ تو اس نے کہا ایک اجتماعی قبر تیار کرو، سارے شہداء کو ایک ساتھ دفن کر دیتے ہیں، نہیں پتا کس کا لاشا کس کا ہے۔ خدا آپ کو کربلا لے کے جائے، پھر سے دعا دے رہا ہوں، آج بھی حسین کے پائنتی سیدھی جانب گنج شہیدہ موجود ہے، ابھی پہلا لاشا دفن ہونے والا تھا کہ راہی کوفہ سے ایک مسافر کی آواز آئی، ٹھہرو میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کے شہید کا۔ دیکھو یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے، یہ عابس بن شبیب شاگری کا لاشا ہے، یہ جون غلام حبشی کا لاشا ہے، یہ مسلم ابن اسدہ کا لاشا ہے، یہ سعید ابن عبداللہ کا لاشا ہے۔ پھر کسی نے پوچھا کہ یہ کس شہید کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں پورا بدن گھوڑوں کی ٹھابوں تلے بابا۔ یہ یتیم حسن قاسم کا لاشا ہے۔ کچھ زمانے حال پڑھ رہا ہوں، ظاہر ہے ایسی واقعہ پیش آیا ہوگا کہ امام نے بتلایا، یہ یتیم حسن قاسم کا لاشا ہے جو زندہ تھا، داہنے طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ گئے، بائیں طرف کے گھوڑے داہنے طرف دوڑ گئے۔ پھر کسی نے پوچھا آقا یہ کہ شہید کا لاشا ہے؟ کہ دیکھتے نہیں کلیجے میں برچھی کا ٹوٹا ہوا ہے، یہ جوان کڑیل علی اکبر کا لاشا ہے۔ آئے آئے آئے۔ پھر ایک لاشا، یہ مقتل کا جملہ ہے، ایک لاشا رہ گیا تو امام بیٹھ گئے وہاں پر اور کہتے تھے ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا۔ دیکھو جو میت کو دفن کرتے ہیں ان کو معلوم ہے، شرعی مسائل معلوم ہے، حکم ہے کہ میت کا رخ چہرے کا قبلے کی طرف کر دو۔ سجاد نے کہا ہوگا بابا میں کیسے عمل کروں بابا، تیری لاش پر تو سر ہی موجود نہیں ہے بابا۔ حسین کا سر نوکے نیزہ پہ بلند تھا۔ سجاد نے اپنی انگشت شہادت سے یہ جملہ لکھا۔ دیکھو امام حسین کا سر بعد میں آیا، ملحق کیا امام زین العابدین نے، جب عربین پہ پہنچے تھے نا تب امام حسین کا سر اقدس ملحق کیا امام کی قبر میں، لیکن اس وقت امام کی قبر پر جملہ لکھا ھذا قبر حسین ابن علی، یہ حسین کی قبر ہے، لیکن نا الذی قتلوہ عطشانا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے 2 نہروں کے درمیان پیاسا مارا گیا۔ یہ انگشت شہادت سے لکھا، لاشوں کو دفنا دیا، بالکل آخری جملے پر آ گیا۔ تو بنی اسد کے سردار نے کہا مولا دیکھیں سارے لاشیں دفن ہو گئے، ہمارا وعدہ پورا ہو گیا، ہم اب جا رہے ہیں۔ کہا نہیں ابھی ایک لاشا باقی ہے، جو سمجھ سکیں۔ کہا مولا یہاں تو کوئی لاشا نظر ہی نہیں آتا۔ کہا چلو میرے ساتھ فرات کے کنارے، میرا چچا ابوالفضل عباس، عباس کا لاشا اس قابل نہ بچا تھا کہ اٹھایا جا سکے، اتنی تلواریں ماری گئی تھی، عباس کا بدن ٹکڑے ٹکڑے تھا۔ مولا نے گلیم کو منگوایا، موٹی چادر میں عباس کی لاش کے ٹکڑوں کا رکھا۔ مولا لحد میں اترے، سب سے کہا دور ہو جائیں کوئی قریب نہ آنے پائے۔ راوی کہتا ہے بہت دیر ہو گئی، مجھے ڈر ہوا کہیں مولا غش کھا کر بے ہوش نہ ہو گئے ہوں۔ میری مجلس کا آخری جملہ آ گیا، کہتا ہے میں قریب پہنچا، میں نے دیکھا سجاد کا سر عباس کے سینے پر تھا اور فریاد کر رہے تھے اے میرے غیرت مند چچا، آپ تو یہاں آرام کر رہے ہیں،
میں آپ کو آپ کی بہنوں کی حالت بتلا، آپ کی وہ بہنیں جو کبھی گھر میں بھی بے مقدہ و چادر نہ ہوئی، آج کوفے کا بازار ہے، زینب کا سر کھلا ہے۔ چچا خدا نے جو امتحان آپ سے نہ لیا وہ آپ کا بھتیجا صحیح چلے اپنے دلوں کو کربلا لے کر، اللہ اکبر، بین الحرمین، ایک طرف حسین کا حرم، ایک طرف عباس کا حرم۔ کبھی عباس کے حرم میں جا کے حسین کے مصائب پڑھا، کبھی حسین کے حرم میں جا کے عباس کا پرسہ۔ اپنے دلوں کو لے کر چلے فرش عزا سے حسین کے گنبد کو سوچ کر، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے حسین آپ پر سلام ہو، وعلی الارواح التي حلت بفنا، ایک ان روحوں پر سلام جو آپ کے آستانے پر تحلیل ہو گئی، فدا ہو گئی۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یا حسین